ہمارے ساتھ بڑے ہی اہم گیسٹ اسٹرالوجسٹ آغا بہشتی صاحب آج سنو پاکستان کا حصہ ہیں. ویلکم ٹو سنو پاکستان. آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اور آج بڑا ہی چیلنجنگ یہ سیگمنٹ ہونے والا ہے آپ کے لیے بھی. ہم نے بڑا انٹرسٹنگ رکھا ہے اسے. 8 منٹ 8 سوال 8 جواب. آغا صاحب سب سے پہلا سوال, ستاروں کی چال کیا کہتی ہے؟ کون سی جماعت الیکشن میں جیتے گی؟ اچھا, ایک چھوٹی سی دعا سے آپ کی اجازت سے پھر آپ کے جی سوال کر پاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور باقی آپ کے سوال, اور اگر 8 فروری کو اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہفتہ آنے والا ہفتہ انتہائی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. اگر ہوتے ہیں تو پارٹی کے حساب سے ظاہر بات اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہٹا دیا گیا ہے, تو 2 پارٹیوں کا مقابلہ ہے. اور اگر پارٹی کے حساب سے دیکھا جائے نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے حساب سے, تو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس وقت وزن بہت بھاری نظر آتا ہے, آگے نظر آتی ہے, اور پاکستان پیپل پارٹی کافی پیچھے نظر آتی ہے. البتہ اگر ان تینوں جماعتوں کو اگر ہم حساب میں ڈالتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو ڈال دیتے ہیں, تو پھر پاکستان تحریک انصاف بہت آگے نظر آتی ہے. البتہ کیونکہ زمینی حقائق سے ہم دیکھتے ہیں تو فی الحال پاکستان تحریک انصاف اپنے جو دونوں جماعتوں سے, کیونکہ اس وقت وہ افراتفری اور مختلف مسائل کے شکار ہے, تو جس کی وجہ سے ان کی پوزیشن جس انداز سے ستاروں میں عمران خان کے یا ان کے متعلقہ جو رہنما ہیں ان کے ستاروں کو جب دیکھتے ہیں تو ان سب سے بہت اعلیٰ نظر آتے ہیں, بہت زبردست, بہت بہترین پوزیشن پر ہے. اور یقیناً اس وقت ٹاپ اگر ہم دیکھیں تو انفرادی طور پر میاں نواز شریف کے ستاروں میں دیکھتے ہیں, یا زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہم دیکھتے ہیں, تو ان میں سب سے بہترین جو پوزیشن ہے, جن کا جو عروج ہے, جس کو کہتے ہیں ہم دیکھیں واہ جی واہ, جس کی بلندی اور کامیابی اور آسمانوں پر ہے, تو وہ ہے عمران خان کی ہے. لیکن عمران خان تو ہے ہی نہیں نا اس دور میں ابھی. اچھا خیر, ہم کیونکہ ایز اے پارٹی ہم ستاروں میں دیکھتے ہیں, وہ تو بالکل نہیں, وہ تو الیکشن بھی نہیں ڈال رہا ہے, کیونکہ ہم انفرادی طور پر, کیونکہ ان کے ستاروں کا اثر نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یقینی طور پر. اچھا, بلاول بھٹو کے بارے میں بتائیں, ان کے لیے 2024 کے الیکشنز کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے ذائچے کے حساب سے تو خیر اسمبلی میں آ جائیں گے, جیت جائیں گے, پہلے سے بہتر پوزیشن میں ان کی پارٹی نظر آتی ہے, آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. شیروانی پہن سکیں گے؟ جی شیروانی پہن سکیں گے؟ نہیں, فی الحال مجھے نظر نہیں آتا. بلاول کے لیے بالکل نظر نہیں آتی ہے. بلاول ابھی زرداری صاحب پہنیں گے شیروانی پھر؟ زرداری صاحب کے لیے, کیونکہ بلاول سے زیادہ مضبوط آصف علی زرداری صاحب کا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ایک مخلوط حکومت کی شکل نظر آ رہی ہے, اور اس میں یقینی طور پر آصف علی زرداری صدر پاکستان بن سکتے ہیں, یا کوئی اس طرح کا بہت اہم ذمہ داری اس کے کھاتے میں ہے. اور اس کی جو ستارے ہیں آصف علی زرداری کے اس وقت مضبوطی کے ساتھ, کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, تو یقینی طور پر آصف علی زرداری کی پوزیشن بلاول بھٹو کی نسبت بہت مضبوط ہے. اچھا آغا صاحب یہ بتائیے گا, پیپلز پارٹی میں آصفہ بھٹو کی پوزیشن دیکھتے ہیں آپ؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ آنے والا وقت آصفہ جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھی آگے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں, کہ ان کی جو ستاروں کی جو موومنٹ ہے, ہم کہتے ہیں ان کا گھر اس وقت 41واں گھر پر موجود ہے, اور جبکہ ان کے بھائی جو ہے وہ 12واں گھر پر موجود ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر آصفہ کا جو ستارہ ہے وہ بہت بلندیوں پر ہے, اور بہت کامیابیاں حاصل کرے گی, اور یہ اسمبلی میں بھی مجھے اس دفعہ نظر آ رہی ہے. اچھا صاحب, ہمارے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ آصفہ بھٹو میں بے نظیر کی لہر نظر آتی ہے, تو وہ آنے والے دور کی بے نظیر ہیں, تو اٹ مینز کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آنے والے وقت میں اپنے بھائی کی بڑی سپورٹ کرے گی, اور دونوں مل کر پاکستان کے لیے ایک بہت کردار ادا کریں گے. آنے والے 10 سال میں یقینی طور پر بلاول اور آصفہ اور پاکستان پیپل پارٹی کا مستقبل انتہائی شاندار ہے, اور جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں اس سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بانے پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی آسانی ہوگی, کوئی جیل میں سے نکلیں گے وہ 2024؟ بالکل, دیکھیں ہم ستاروں کی موومنٹ سے بات کرتے ہیں, اور ستاروں کی جو دنیا کے جو ستارہ شناس ہیں میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس وقت وہ مریخ اور
زحل کے دونوں 41 اور 227 گھر سے اس وقت تعلق ہے، 41 اور 227 گھر سے تعلق ہے، تو یہ بندہ جیل میں بھی بادشاہ نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ستاروں کے بادشاہ، ستاروں کے شہنشاہ، ستاروں کا سب سے اونچا آدمی، کنگ، تو ہم ستاروں میں تمام پاکستان کے سیاستدان کو ڈالتے ہیں، یا ہم اپنی جو ادارے ہیں، ہماری فوج کے سربراہ کے جو ستارے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت بلندیوں پر ہے، بہت طاقتور ستارے ہیں۔ ہم اسی طرح پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ سیاست کے جو ستارے ہیں وہ اس وقت عمران خان کے مقابلے میں باقی جتنے، میاں نواز شریف، مریم صاحبہ اور آصف علی زرداری، بلاول، مولانا فضل الرحمان دیکھتے ہیں، تو یہ تو ان کے مقابلے میں زیرو ہے، عروج اور کامیابی کی جو آنے والا وقت ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ عمران خان کو اس حکومت سے یا آنے والے دور میں اس کو کسی چیز سے ہٹایا جائے گا۔ ان کے ستاروں کی جو موومنٹ ہے سب سے بلندیوں پر ہے، یا تو چیف آپریشن اسٹاف کے ستارے اس وقت بلندیوں پر ہے اور اس کے ساتھ عمران خان کے ہے۔ آغا صاحب، یہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بتائیں۔ ہار تحفے بڑے مل رہے ہیں ان کو آج کل۔ جی میں بھی ابھی دیکھ رہا تھا آپ کی ٹی وی کے ذریعے، اور یہ آپ نے بہت اچھی ایک بات کی، مجھے اچھا لگا۔ اگر یہی پیسے کسی غریب، کسی یتیم یا کسی بیوہ یا کسی لاوارث کو لگا دیتے تو خدا بھی خوش ہوتا، کیونکہ یہ مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی کہ پاکستان کے اندر اس وقت غربت اور مسائل کس حد تک ہے، اور اس وقت بہت زیادہ مسائل ہے۔ اگر یہ پیسہ اگر مریم واپس کر کے اعلان کر دیتی کہ میں کسی یتیم خانہ کو دوں گی، نہیں، وہ کہاں واپس کریں گے، مگر انہوں نے تو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ خیر، ہم اس حوالے سے کچھ نہیں کہیں گے، یہ سیاسی کوئی کچھ حاصل کرنے کا ایک کہانی تھی، سب کو بتانے کا ہم نے یہ دے دی، مگر یہ اچھی نہیں تھا، یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا کہ مجھے بھی تکلیف ہو رہی کہ جب اس طرح کے تحفے دیتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی اس علاقے میں۔ یہ تو لوگ اپنی طرف سے آغا صاحب دے رہے ہیں نا تحفے، توشہ خانہ کے تحائف نہیں بچتے اب تو۔ نہیں، مگر پھر بھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ غریب لوگ، غریب ملک ہیں، اور اگر ہم اس طرح سونا بانٹتے جائیں تو سیاسی ستارے کیا کہتے ہیں مریم صاحبہ کا سیاسی مستقبل کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مریم کے ستارے میں ہمیشہ ایک پیشن گوئی کرتے آ رہا ہوں، پچھلے تقریباً بہت عرصے سے کرتا۔ آنے والا وقت جو ہے نا، میں آپ یقین کریں، بعد اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کی عمر دراز کریں، اور سب کے لیے ہم دعا گو ہیں، جتنے ہمارے سیاستدان ہیں اللہ سب کی اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی عمریں دراز کریں۔ آنے والا وقت مریم نواز جو ہے نا، سب سے طاقتور، اور سب سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے طاقتور ہوگی، اور شہباز شریف پس پردے چلے جائیں گے، ان کی فیملی پس پردے چلے جائے گی، ان کے اختلافات ہوں گے۔ سب سے اگر کوئی طاقتور خاتون ہوگی، یا سب سے پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ جو عہدے ہوں گے یا چیئرمین شپ ہوگی یا جو بھی کہہ سکتی ہے، وہ مریم ہوگی، اور مریم کے ارد پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اچھا آغا صاحب، 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ستارے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، علم نجوم کیا کہتا ہے؟ کوئی سرپرائزنگ فیکٹر ہونے والا ہے؟ کوئی نیا امیدوار وزیر اعظم کی کرسی پہ نظر آنے والا ہے، یا ابھی تک جو سچویشن لگ رہی ہے یہی ہونے والی؟ دیکھیے، یہ تو طے ہیں کہ مخلوط ہی حکومت بنے گی، اور اس کے اندر تقریباً 80 سے 90 تک، اگر بہت میں بڑھا کے دوں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے 80 سے 90 تک نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی 70 سے 75 کے درمیان نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آزاد امیدوار ان سے زیادہ نظر آتے ہیں۔ اب ہم اس میں بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیوں، کس طرح کے یہ عادات بن رہے ہیں، تو ابھی اس کے اوپر تھوڑے سے کام کریں، جیسے جیسے الیکشن قریب ہوں گے، آپ سے اگلے ہفتہ اگر پھر موقع یا آپ نے بلائے تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو فی الحال جو پوزیشن ہے آزاد امیدواروں کی زیادہ واضح پوزیشن اور زبردست طریقے سے نظر آتی ہے۔ زیادہ کامیابی آپ آزاد امیدواروں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں زیادہ ان کی دیکھ رہا ہوں، جی بالکل، ان کے مین رول، مین کردار پی ٹی آئی سے ہیں، اس لیے شاید پی ٹی آئی تو، کیونکہ آپ پی ٹی آئی ایز اے پی ٹی آئی تو نہیں لڑ رہی، آزاد لڑ رہے ہیں، تو یہ ایک اپنے کردار نظر آتا ہے، یا تو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہیں، تو یہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آزاد امیدوار جیتیں گے، مگر اس کے باوجود بھی 8 فروری کو بہت متنازع مسائل ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی اگلے جو الیکشن کے بعد کوئی سکون دیکھیں گے، سیاست کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کوئی سکون نہیں ہوں گے، اسی طرح پرفضا جو ہم گزرتے آ رہے ہیں۔ اول تو مجھے 8 فروری میں تھوڑا سا یہ آنے والا ہفتہ اگر آپ خیر سے گزر گیا تو پھر الیکشن ہوں گے، ورنہ مجھے لگتا ہے ابھی بھی کچھ معاملات میں، کچھ مسائل میں، یہ ستاروں سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، کچھ معاملات کی یہ نہ ہو کہ کچھ پابندیاں ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، تو ہم ستاروں سے بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملات جو ہے وہ اس ہفتے میں شاید کوئی نیا رخ اختیار کرے۔ آغا صاحب، ستارے کس طرف اشارہ، کس طرح کے معاملات ہیں؟
इन्हें कोई ना कोई मसला हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कोई शरारत हो या अंदरूनी कोई मामला हो, अमन अमान का कोई मसला हो, क्योंकि हम तो एग्जैक्ट ये तो नहीं कह सकते कि ये है सुर्ब। अलबत्ता सितारों में हम एक गर्दिश देखते हैं, अगर पाकिस्तान में कोई गर्दिश है तो बाज़ औक़ात वो निकल भी जाती है। ये नहीं है कि वो गर्दिश बरकरार रहती है या बरकरार या कायम रहती है, बल्कि गर्दिश निकल जाती है। तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अब गर्दिश तो है इस हफ्ते में, अब इसके नताइज अल्लाह खैर करेगा। यहाँ बड़े मोमिन अच्छे लोग हैं, यकीनन हमारी अफवाज पाकिस्तान है वो इन साजिशों को यकीनी तौर पर नाकाम बनाएगी, और मुझे उम्मीद है 8 फरवरी के होंगे, मगर सितारों से अब भी थोड़ी सी मामलात में गड़बड़ ओवरऑल नजर आ रही है। साल 2024 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए सितारों की चाल की रोशनी में कैसा रहेगा? देखिए हमारी सियासत इस इलेक्शन के, हमारी जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस इलेक्शन के ऊपर है। अगर ये मुतनाज़ नहीं हो गए और सब ने कबूल किया तो फिर तो हम सही तरीके से आगे बढ़ेंगे, और अगर इसमें मामलात और यूं कि तू जैसे हालात पिछले 2022 से लेकर 2023 के दरमियान अब 24 में है, तो ये हालात में कोई ख़ास बेहतरी नज़र नहीं आ रही। मज़ीद ये दुआ करें मज़ीद जी, मेरी ये राय गलत हो, आप दुआ करें मजीद हालात इसी तरह सियासी और हमारी जो इक्तिसादी, पेट्रोल, बिजली, गैस, बिलावल महंगाई। भुट्टो की शादी की बातें हो रही हैं, तो क्या 2024 में पहन लेंगे सेहरा? जी मेरे ख्याल 2024 में इसकी मंगनी या कोई ऐलान जरूर होगा। 2025 तक बिलावल साहब की शादी जो है आपकी चैनल के थ्रू हम उनको पहले ही मुबारकबादी करते हैं जी। तो आगा साहब शादी के बाद यानी कि बिलावल फिर वजीर आज़म शेरवानी पहनेंगे? जी बिलावल का मुस्तकबिल, क्योंकि एक जवान है, यंग है और पावर है और अच्छी इस वक्त उसकी, कल मैं एक तकरीर भी सुन रहा था, बहुत खूबसूरत तकरीर भी, अब उसकी तकरीर में रवानी भी आई है। तो मुझे लगता है कि अपने लिए रास्ते बना रहा है। अलबत्ता जब तक अल्लाह ज़िंदगी दे आसिफ अली ज़रदारी को, जब तक आसिफ अली ज़रदारी साहब है उस वक्त तक बिलावल के लिए मुश्किलात हैं, और अगर मुकम्मल तौर पर पार्टी बिलावल के हाथ में आती है तो बिलावल फिर अपने हिसाब से पार्टी के अंदर बहुत चेंज करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत ज़बरदस्त अच्छे फैसले होंगे, और बिलावल का भी मुस्तकबिल आने वाला वक्त रोशन है जी। तो आगा साहब जाते जाते फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, इनके बारे में भी बता दें। देखिए मियां नवाज शरीफ के लिए तो मैं अभी भी मैं हैरान हूँ, क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ तो उनके हक़ में नज़र आते हैं, जिस अंदाज से उसकी जो काम हो रहे हैं नवाज शरीफ के लिए। मैं इस सदी में जी ज़मीन की हक़ाइक़ तो मियां नवाज शरीफ के हक़ में है, मुस्लिम लीग नून के हक़ में है। उसको देखते हुए फिर भी मैं कहता हूँ इस सदी में सबसे ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँगा अगर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए तो। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होगी, चौथी मर्तबा अगर चौथी मरतबा बन गया ना तो मैं हैरान हो जाऊंगा ये कैसे बना, क्या बना, किस तरह बना। सितारों की जो मूवमेंट है उसमें मियां नवाज शरीफ के लिए जिस अंदाज से दीगर लोगों के लिए सही नज़र आता है, उनके भाई के लिए बेहतर नज़र आती है, उनकी बेटी के लिए बेहतर नज़र आती है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है शायद उनकी बेटी ना बन जाए। तो इस तरह की इस बेटी की ज़्यादा मजबूत है अपने बाप से। तो कभी मैं ये कहने पे भी, हम आपस में जब हम एस्ट्रोलॉजर या इस तरह के माहिरीन होते बात करते हैं, तो कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं उन दोस्तों से कहता, तो देखो यार इसका अदद घर इधर बैठ रहा है, तो ये ना हो कि मियाँ से भी ऊपर जा रही है, तो कहीं मरियम हम लोग उठा के वज़ीर आज़म ना बनाएं। बेसिकली प्रमोट तो वो अपनी बेटी को ही कर रहे हैं ना, उनका मकसद तो यही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन की जो लीडर हो वो मरियम ही हो। मुझे लगता है इसी में भी हो सकता है कि क्योंकि फिलहाल मियां नवाज शरीफ के लिए आगे जाकर कोई सितारे चेंज हो गए तो हमें नहीं मालूम फिलहाल में। अच्छा, ये भी ज़मीनी हक़ाइक़ तो आगा साहब ये भी कह रहे हैं कि कोई नया बंदा जो है ना वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेगा, तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? ये ज़ाहिर बात, हम मियां नवाज नहीं होगा तो मियां साहब की ही फैमिली से होगा और उससे बाहर नहीं होगा। मरियम, ये तो बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी आपने। जी जी, इन तीनों के दरमियान में ही लगता है। और अगर थोड़े से मैं आपको एक जुमला कहना चाहता हूँ कि वो कि अगर मियां नवाज शरीफ को 90% और पीपल पार्टी को 200% और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर 5% भी दी जाए तो फिर मुझे लगता है सितारों की दुनिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत होगी पाकिस्तान में। जी आगा बहिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।